بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے بی ٹی وی اور پروگرام ہے انسائیڈر ود محسن جمیل بیگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک اہم کیس میں فیصلہ دیا، یعنی کہ ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس تھا 8 سال سے چل رہا تھا، آج اس کا ایک تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا. اور اس فیصلے پر حکومت تو خوش ہے، لیکن تحریک انصاف والے اس کو مسترد کر چکے ہیں اور کہا جی یہ فیصلہ کئی خامیوں سے بھرپور ہے اور ہم اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. یہ ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ لیٹسٹ ایشو ہے تو محسن جمیل بیگ صاحب سے ہم نے درخواست کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح. بہت شکریہ. بیگ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے آج سنایا ہے؟ اور حکومت تو خوش نظر آ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف والوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. بہت شکریہ. کمال یہ دیکھیے کہ میں دیکھ رہا تھا فیصلے کے بعد وہ سارے بڑے ہنس رہے تھے. یہ جاہلوں کے ایک تنظیم ہے جو کچھ نہ سمجھنا نہ سوچنا، حقائق کو آپ اس طرح نہیں جھٹلا سکتے. اکبر ایس بابر صاحب نے جو ایلیگیشن الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف فائل کیے وہ 100% ثابت ہو گئے. آپ ممنوعہ فنڈنگ میں آپ کے خلاف جو چیزیں نکلی ہیں وہ ساری آپ کے منہ پہ ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے، انہوں نے ریفرنس اور شو کاز نوٹس آپ کو دے دیا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ریفرنس بنائے گی اور ضرور بننا چاہیے. اور یہ جو خان لوگوں کو منی لانڈر، چور، ڈاکو اور یہ ساری جو گفتگو تھی، اس بندے کا ماضی اس چیزوں سے بھرا پڑا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ تو فارن فنڈنگ ہے. جو پیسے انہوں نے یہاں پہ کیش کی صورت میں بزنس کمیونٹی سے لیے ہیں اس کا تو حساب اربوں میں ہے، اور وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا. میں نے جب سلیم صافی صاحب کے شو میں کہا تھا کہ 1.25 ارب روپیہ تو میرے ہاتھوں سے گیا ہے اس کے پاس، تو اس کا ہی جواب دے دے، اس کا ہی بتا دے کہ وہ پیسے اس نے کیا کیے. وہ سب کو پتہ ہے اس نے کیا کیے، کیونکہ اس کو جو 25 لاکھ روپیہ مہینہ ملتا تھا، سارے لوگ چندہ کر کے دیتے تھے. اس کی تو ساری زندگی مانگ پین کے چندہ کھانے میں، زکوٰۃ کھانے میں گزر گئی ہے. یہ بنا ہوا ہے، یہ بنا رہا تھا ریاست مدینہ. بھی آپ جیسے لوگ کرتے ہیں ایسا کام، آپ کو شرم آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ہنس رہے ہیں اس فیصلے پہ. آپ کو تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. جو ججز جب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو فل کورٹ ہوگا، تو پھر آپ کو آپ کی اصلیت بھی پتہ چل جائے گی. اور یہ میں بتا دوں کہ کوئی جج ان حقائق کو جھٹلا نہیں سکتا. اور اس کے اوپر جو سزا ہے وہ خان صاحب کو پتہ ہے کیوں قراردادیں پاس کروا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے اور کے پی کے سے الیکشن کمیشن کے خلاف. وہ تو ایک آنریبل آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آج تک آپ اس کے خلاف کوئی چیز بتائیں جو آپ نے آپ کے خلاف یا کسی اور کو فیور دی ہو. وہ تو بالکل اکارڈنگ ٹو دا بکس چل رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اور صبر کر لیں پی ٹی آئی اور یہ یوتھ، یہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا لیڈر کتنا مورلی اور کتنا فائنینشلی کرپٹ ہے. اچھا بیگ صاحب، جو الیکشن کمیشن کا ایک موقف ہے کہ جو عمران خان نے حلف نامہ دیا تھا، وہ حلف نامہ انہوں نے کہا جی غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے، تو لہٰذا عمران خان جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ 62F کے تحت صادق اور امین نہیں رہے، تو اب وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ 62F کے تحت یہ صادق اور امین جو اس کو قرار دیا گیا تھا، جس شخص نے دیا تھا، میں تو اس کی ذہنی حالت پہ مجھے افسوس ہی ہو سکتا ہے. یہ کبھی جس بندے کا ماضی مورلی اتنا غلط ہو، اس نے اپنی بیٹی کو ادھر بھی ایفیڈیوٹ دیا تھا، ماننے سے انکار کر دیا. جب DNA ہوا تو پکڑا گیا اور وہاں اس کو سزا ہو جانی تھی. یہ تو ہیپچول ہے، عادتاً جھوٹ بولتا ہے، عادتاً غلط بیانی کرتا ہے، عادتاً جو ہے اس نے وہ دیا ہے حلف نامہ کہ کیا ہوگا. مطلب ہی آلویز گیٹ اسکاٹ فری. کوئی بھی کیس بنتا ہے یہ نکل جاتا ہے اس میں سے، کیونکہ لوگوں کو اس نے بتایا ہوا کہ جی میں بڑا آنیسٹ ہوں. بھائی آنیسٹ کیسے ہیں آپ جن کا مال کھاتے ہیں اور پھر ان کو بعد میں حکومت میں آ کے آپ نے تھوڑا سا اکڑنے کی بھی کوشش کی کہ جی یہ چور ہے، فلانے کو اس کیس میں ڈال دو.
بھائی اب آپ بتا دو کہ اب آپ کس کے اے ٹی ایم اور کس کے چندے سے اور کس کے خرچے پہ آپ کا گھر اور آپ پل رہے ہیں. آپ یہ جو ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے, کون پیسے دے رہا ہے آپ کو. تو یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, اس جھوٹے کو ہر جھوٹ اس کا کھل کے سامنے آئے گا. اچھا بیگ صاحب, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب حکومت کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ فیصلہ تو آ گیا, اب ظاہر ہے اس کے اوپر عمل درآمد ایک بڑا معاملہ ہے, تو کس طرح اس کو عمل درآمد کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے, اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے, اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا نوٹس لینا ہے, اور اگر وفاقی حکومت نے اب بھی اس میں کوئی کمزوری دکھانے کی کوشش کی, یہ دیکھیں بڑا سمپل اور پروون کیس ہے. الیکشن کمیشن نے تفتیش کر لی, اگر آپ کو مزید تفتیش چاہیے تو آپ ایف آئی اے سے کروا سکتے ہیں تاکہ آپ اور عوام میں کلیئرٹی آ جائے, اور اس کا ریفرنس بنوا کے جو اکارڈنگ ٹو دا لا سزا کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے وہ ان کے لیے بھی تجویز کی جائے. اور یہ صاحب جس طرح جھوٹے ایفیڈیوٹ اور حلف نامے دے رہے تھے, اس کی جو سزا ہے قانون میں وہ ان کو ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں پہ جھوٹے کیس بنائے اور اس کے یہ اصلی کیسز میں بھی بچ کے نکل جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا بیگ صاحب, جو فواد چودھری ہیں وہ تو یہ بار بار بات کر رہے ہیں اور یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہم نہیں مانتے, لیکن عوام کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ ہم مانیں گے. جی عوام کا یہ پھر قانون سارے ختم کر دیتے ہیں. عوام کا فیصلہ تو آپ کے حق میں آیا نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ الیکشن کب کس طرح جیتے تھے, یہ فواد صاحب کو بھی پتا ہے. فواد بتا دے کہ اس کو ٹکٹ کس نے دلوائی تھی. تو یہ مطلب منافقت ایک حد تک ہونی چاہیے, اور قوم کو اس طرح ورگلائیں نہیں, کیونکہ ایک دن آپ نے بھی انہی قوم کے آگے جواب دینا ہے اور اسی عوام نے آپ کو پکڑ لینا ہے. ایک اور بھی ایشو جو ہے وہ بیگ صاحب سامنے آیا ہے, وہ ہے کہ اس میں فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے اور دستاویزات کے ساتھ یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ عمران خان نے انڈیا سے بھی جو ہے وہ فنڈنگ لی ہے. ایک انڈین شہری ہے, اس کا باقاعدہ نام ہے, تو ان سے بھی انہوں نے جو ہے فنڈنگ جو ہے وہ حاصل کی ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ تو نام آ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے ساتھ بھی انڈیا گیا ہے, وہاں سے جو اس کو انٹرویوز کے ڈالر ملے, یہ صرف وہ بتا دے کہ وہ ڈالر اس نے پاکستان کیسے منگائے. بتائے کہ وہ ڈالر جو اس کو ملے وہ تقریباً $1,00,000 تھا, وہ اس نے پاکستان کیسے منگوایا اور کس وایا میڈیا سے منگوایا. اٹس اے منی لانڈرنگ, اور یہ لوگوں کو منی لانڈرنگ کے تانے دیتا ہے. اور اس کے تو سارے یہ دیکھیں جو ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹس تھے اور جو ثابت ہو گئے ان کے ملازم تھے, ان بیچاروں کے یہ پاپڑ والا اور وہ چینی والے کے نام لیتا بھی, اپنے بھی لے لو کہ آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آئے ہیں, وہ قسمت میں آئے, اور ان ملازموں کا کیا بزنس تھا کہ باہر سے پیسے آ رہے تھے. صحیح. اور لوگوں کو کہتا جی وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں, چینی والے کے, فلودے والے کے. تو اپنے بھی بتا دیں, کیونکہ اتنی اخلاقی جرت آپ میں خان صاحب ہے نہیں کہ آپ سچ بول سکیں. آپ تو جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ. اور بیسیکلی جو امریکنز اور یہ جو دوسری لابیز ہیں جو جس کام کے لیے ان کو پیسے دے رہے تھے, 100% وہی کام کر رہے ہیں. افراتفری پھیلاؤ, منافقت پھیلاؤ, پولرائز کر دو پوری سوسائٹی کو, اور آپ کی اکانومی اس نے ڈبو کے رکھ دی. تو اس تمام تر صورتحال میں ابھی عوام کا ایک ایشو ہے ظاہر ہے, اور پھر بہت سے ایسے چیزیں جو چل رہی ہیں کہ عوام کو ساتھ دینا چاہیے. کس کا ساتھ؟ وہ ابھی تو وہ بیانیہ جو ہے وہ عمران خان یہی بیچ رہا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہیں. تو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آنے کے بعد بھی اسی طرح عوام عمران کو سپورٹ کریں گے جس طرح وہ پہلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر قوم نہیں سننا چاہتی, قوم نہیں ماننا چاہتی, قوم بھگت لے گی اور بھگت رہی ہے. جس اسٹیج پہ آپ کا ملک ہے, آپ کو تھوڑے دن رک جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ جو سچ ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو بلیک اینڈ وائٹ میں, اس کو عوام کو سوچنا. یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کے بچوں کا فیوچر ہے. یہ جھوٹا آدمی ہے نہ, یہ کہتا ہے لوگوں کے بچے باہر, بھی آپ کے کہاں ہیں؟ پتوں کی میں رہتے ہیں آپ کے بچے. آپ کے بچے بھی تو باہر ہی رہتے ہیں, تو پاکستان آتے ہی نہیں. اور ان کو پال کون رہا ہے؟ یہودی.
ابھی ایک کانٹریکٹ ہو رہا تھا کمپنی میں, تو اس کمپنی میں گولڈ ریسرچ کمپنی ہے, اس میں بھی اس کے بیٹے کا نام ہے, اور اس کو یہ کانٹریکٹ دے رہا تھا پاکستان میں. وہ تو جب سرچ ہو گئی تو پتا چلا کہ اس کے بڑے بیٹے کا شیئر تھا اس کمپنی میں. یہ سارا فراڈ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کیوں اپنے بچوں کو تم پاکستان نہیں بلاتے؟ اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے ہیں, بالغ ہیں, تو ادھر آ کے ان کو کہو نا جی باپ کے ساتھ ادھر بھی جلسوں میں جائیں, اور جو جیسے باقیوں کو کہتا ہوں یوتھ کو گلی محلے میں جاؤ, اور اتنی نفرت پھیلا دی ہمارے معاشرے میں اس نے, تو بچوں کو لاؤ یہاں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو لوگوں کو تانے دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, اور اس کا جھوٹ ہر آئے روز بے نقاب ہو رہا ہے. پھر بھی اگر عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر وہ سچ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے, سامنے آ کے رہتا ہے, اور اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اپنا خیال رکھیں, MJB TV دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. بہت شکریہ.